دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے چوتھے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہیں قرآن نے صبر اور عزم کی مثال قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح بن لامک تھا، اور اب کا سلسلہ حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو بت پرستی میں ڈوب چکی تھی۔ دعوت اور صبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ سورۃ العنکبوت 14۔ اب دن رات چھپ کر اور علانیہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، صرف اللہ کو مانو، اسی سے مدد مانگو اور اسی کا ذکر کرو۔ مگر افسوس، ان کی قوم ان کا مذاق الفاظی گالیاں دیتی اور ضد پر اڑ جاتی۔ صرف چند کمزور اور غریب لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اے نوح، اب ان لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ سورۃ ہود 36۔ کشت نوح اور عذاب۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ایک بڑی کشتی بنائی جائے، کشت نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام اور چند ایمان والے ساتھی اس کشتی کو بنانے لگے۔ جب وہ ریگستان میں کشتی تیار کرتے تو لوگ مذاق الفاظی اور کہتے، دیکھو پیغمبر ریگستان میں جہاز بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ جواب دیتے، تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آخر وہ وقت آیا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ آسمان سے تیز بارش برسنے لگی، زمین سے پانی الفابلنی لگا، اور پوری دنیا ایک عظیم طوفان میں ڈوب گئی۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ہر جوڑے کا ایک ایک جانور بھی ساتھ لیا گیا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہ لا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر لہروں نے اسے غرق کر دیا۔ سورۃ ہود 42-43۔ نجات اور نئی زندگی۔ جب طوفان تھم گیا تو اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، بارش روک دے۔ سورۃ ہود 44۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی نسلوں کا باپ بنایا۔ اسی لیے آپ کو ابو البشر ثانی یعنی دوسری انسانی نسل کا باپ کہا جاتا ہے۔ سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صبر اور ایمان پر قائم رہنے والے ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام تباہی ہے۔ دنیا کا مال، رشتے، آشان کسی کو نہیں بچا سکتے، صرف اللہ کا ایمان اور رحمت ہی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ اختتامی پیغام۔ دوستو، ہر طوفان کے اندر ایک کشت نجات موجود ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو تمہاری کشتی تمہیں ضرور ساحل تک پہنچا دے گی، بس ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔